ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب اس یہاں تک رک جائیں. اب اس کے ساتھ یہ ہو گئی بات 1920 کی. 1920 میں اسرائیل سیاسی طور پہ نہیں بنا, مینٹلی لیگلی بن گیا. جب بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ میں بنا دوں گا تو وہ بنا دے گا. تو آپ یہ یاد رکھیں 20 سے لے کر 48 تک 28 سال میں اسرائیل ملک نہیں تھا, مگر کانسیپچولی گوروں نے ایگری کیا تھا کہ ہم بنائیں گے یہاں پر, اور وہ باہر سے یہودی لائے جا رہے تھے. اس میں اب یہاں سے ایک کمرشل اینگل انٹر ہوتا ہے. کمرشل اینگل یہ انٹر ہوتا ہے کہ 1900 ارلی 1900 میں ایران میں تیل نکل آتا ہے, اور وہ جو ایران میں تیل نکلتا ہے وہ تیل نکالتی ہے ایک انگلش کمپنی, اور وہ انگلش کمپنی الٹیمیٹلی گورے ایکوائر کر لیتے ہیں, اور اس میں ایرانی جو بادشاہ ہوتا ہے قاجار, اس کو وہ تقریباً فارغ کر دیتے ہیں, اور سارا تیل ایران کا گورے کے پاس جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات واقعہ ہے 1925 کا شاید, ایران کا آئل. ٹھیک ہے, اگلی ڈائمینشن آتی ہے کمرشل ڈائمینشن آتی ہے 1938 میں, جب دو بڑی ڈسکوری ہو جاتی ہیں آئل کی, ایک سعودی عربیہ کی اور ایک قطر کی اور ایک کویت کی. اور اس علاقے میں آئل, ایران کے پاس سیکنڈ آئل نکل آتا ہے عراق میں, وہ آئل بھی انگلش کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے. 38 میں آ کر تیسری ڈسکوری ہوتی ہے کویت, قطر اور سعودی عربیہ, اور وہ آئل چلا جاتا ہے امریکن کمپنی کے پاس. اب آپ ایک دوبارہ آپ سین کو ریکریٹ کریں, آئل نکل رہا ہے انگلش کے پاس عراق اور ایران, اور امریکن کے پاس قطر, سعودی عرب اور کویت. یہ پوزیشن ہے, اور دونوں کمپنیوں میں شدید جنگ ہو جاتی ہے, کمرشل رائیولری ہے, اور دونوں کمپنیاں ٹیکنیکلی پرائیویٹ ہے, گورنمنٹ اونڈ نہیں ہے. برٹش پیٹرولیم کو گورے نے بعد میں لیا, اس نے بعد میں برٹش پیٹرولیم بنایا, بعد میں بنایا. اب 38 سے لے کر 1971 تک, تقریباً 71 تک, یہ تینوں جو کنٹری تھے ان کی آئل کی کمپنی امریکن رہی, اسٹیٹ نے ایکوائر نہیں کیا, امریکن ان سے آئل لیتے رہے.